خليل الله إبراهيم عليه الله قد أثنى حنيفي عقيدته كمثل اور حضرت الجبال ابراہیم علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا بلکہ والجبال دلیل سے باتیں کرتے رہے جتنی اس کے اندر حنيفة آئی ہیں۔ تو إليه جب بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو وجهها تو ہمیں بھی بہت محبت بعينها اور بہت فضلا حکمت اور فہم کے ساتھ بات کو دائما. کرنا چاہیے۔ نصیحت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت۔ و اور کانا تھے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، یقول کہتے تھے، لیوالدیہ اپنے والد سے۔ وکان ابراہیم یقول لیوالدیہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہا کرتے تھے، یا ابی، اے میرے ابا، لماذا، کیوں، تعبد، آپ عبادت کرتے ہیں۔ ویسے بیسیکلی اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا عربی اصطلاح میں ہوتا ہے تو عبادت کرتا ہے، یہ جو ہے واحد مذکر مخاطب کے لیے ہوتا ہے سیگا، سامنے جو ہوتا ہے نا سیکنڈ پرسن اس سے ہم بات کرتے ہیں تو پراپر جس کا ترجمہ بنتا ہے وہ تو عبادت کرتا ہے، لیکن چونکہ اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں تو پھر میں احترام کے کلمات کو مد نظر رکھتی ہوں۔ لماذا، کیوں، تعبدو، آپ عبادت کرتے ہیں، ہذہ، ان، اب میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ کہیں کہیں مطلب ڈیفینیٹلی ہادہ ہادہی یہ جو ہیں اشارے ہیں اور ان کا ترجمہ یہ کی طرح ہوتا ہے، ذالک تلک کا ترجمہ وہ کی طرح ہوتا ہے، لیکن ہم اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر۔ تو یہاں پہ ہادہی، ان کہہ رہے کیوں، کیونکہ اسنام بت کی جمع ہے، صنم کی جمع ہے اسنام، بے سبب ہادہ ہم اس کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں، ان ہادہی، ان الاسنام، بتوں کی۔ یا ابی لماذا تعبد هذه الاسنام، اے میرے ابا، آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اور یا ابی، اے میرے ابا، لماذا، کیوں، تسجدو، تو سجدہ کرتا ہے، مطلب اپنے باپ سے تو آپ سجدہ کرتے ہیں، لہذہ الاسنام، لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، ان بتوں کو۔ وَيَا أَبِي لِمَاذَا تَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، اور اے ابا، آپ ان بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ وَيَا أَبِي، اور اے میرے ابا، لِمَاذَا، کیوں، تَسْأَلُ، تو مانگتا ہے یا تو سوال کرتا ہے، تو ہم چونکہ باپ ہیں آپ سوال کرتے ہیں، هَذِهِ الْأَصْنَامِ، ان بتوں سے۔ وَيَا أَبِي لِمَاذَا تَسْأَلُ هَذِهِ الْأَصْنَامِ، اور اے ابا، آپ ان بتوں سے سوال کیوں کرتے ہیں۔ ان، بے شک، هذه، یہ، الاسنام، بت، لا تتکلم، نہیں بولتے، نہیں کلام کر سکتے، ولا تسمعو، اور نہ ہی سنتے ہیں۔ ان هذه الاسنام لا تتکلم ولا تسمع، اور یہ جو بت ہیں ان کی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بت نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، هذه، یہ، الاسنام، بت، لا، نہ، تضر، نقصان نہیں دے سکتے، لا تضر، نقصان نہیں دے سکتے، اور لا، نہیں، تنفع، نفع دے سکتے، لا تضر، نہ نقصان دے سکتے ہیں، ولا تنفع، اور نہ نفع دے سکتے ہیں یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ نا کا ہے نا اس لیے ہم اس کو کمبائنڈ فارم میں پڑھیں گے تو ہی سمجھ آئے گی۔ لا تضر، نقصان نہیں دے سکتے، لا تنفع، فائدہ نہیں دے سکتے یا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنفَعُ، اور یہ بت نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ کیسی تھی۔ والی ایجی، اب آگے سے جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں اپنے فادر سے، والی ایجی شیئن، ٹھیک ہے، والی ایجی شیئن
تو کس لیے تضع آپ رکھتے ہیں لہا ان کے لیے الطعام کھانا والشراب اور پینا وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَضَعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ تو ان کے لیے کھانا اور پانی کیوں رکھتے ہیں وَإِنَّ اور بے شک هَذِهِ الْأَصْنَامَ یہ بت یا ابی اے میرے ابا لا تأکلو نہیں کھاتے ولا تشربو اور نہ پیتے وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ يَا أَبِي لَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا اور اے میرے ابا یہ بت نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں اب ہوتا کیا تھا ان کے رسپانس میں اب یہ تو کوشچن سارے انہوں نے کر دیے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فادر کا کیا رسپانس تھا وَكَانَ اور تھے آذرو آذر یغضب کیا ہوتے تھے غصہ کرتے وہ غصہ کرتے ولا یفہم اور وہ نہیں سمجھتے تھے وکان آزر یغضب ولا یفہم آزر جو ہے وہ غصے میں آتا اور بات کو سمجھتا نہیں تھا وکان ابراہیم اور تھے ابراہیم علیہ السلام ینصحو نصیحت کرتے وکانا اور تھے ابراہیم علیہ السلام ینصحو وہ نصیحت کرتے لقومہ اپنی قوم کو وکانا اور تھے الناسو لوگ ایک طرف تو رسپانس آیا ہے ان کے باپ کا اور دوسری طرف رسپانس آ رہا ہے لوگوں کا جب ان کو بھی اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے وکانا اور تھے الناسو لوگ یغضبون وہ کیا کرتے تھے وہ غصہ کرتے تھے اب یہ جو ہے نا جمع مذکر آ رہی ہے جمع مذکر غائب یغضبون وہ غصہ کرتے تھے ولا یفہمون اور نہیں سمجھتے تھے وکان ابراہیم ینصح لقومہ وکان الناس یغضبون ولا یفہمون لوگ غصہ کرتے تھے اور کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے وہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہتے تھے اور لوگ کیا کرتے تھے لوگ غصہ کرتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے قال ابراہیم کہا ابراہیم علیہ السلام نے انا میں اکثر توڑوں گا الاسنام بتوں کو اذا جب ذہب الناس چلے جائیں گے لوگ وحینئذ تو تب اس کا جو ہے یہ ہین جو ہے اس کے پلس اذ جو ہے یہ بن کے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں بتوں کو توڑ دوں گا نا تو تب ان کو جو ہے پتا وحینئذ یفہم الناس تو تب جو ہے ان کو پتا چلے گا تب یہ لوگ سمجھیں گے ٹھیک ہے ایسے جیسے کسی کو کہنا تو قال ابراہیم انا اکثر الاسنام اذا ذهب الناس وحینئذ یفہم الناس تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بتوں کو توڑوں گا جب لوگ جائیں گے مطلب جب لوگ جائیں گے تو اس کے بعد میں ان کو توڑوں گا اس وقت لوگ سمجھیں گے تو اب یہ جو اذا ہے بیسیکلی یہ ہمارے پاس فعل ماضی ہے لیکن اذا کے آنے کی وجہ سے جو اس کا ترجمہ جو ہے ہم پریزنٹ میں کر رہے ہیں صحیح الآن فقط بالعربیہ نصیحت ابراہیم وکان ابراہیم یقول لوالدہ یا ابی لماذا تعبد هذه الأصنام ویا ابی لماذا تسجد لهذه الأصنام ویا ابی لماذا تسأل هذه الأصنام إن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تسمع وإن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع ولأي شيء تدع لها الطعام والشراب وإن هذه الأصنام يا أبي لا تأكلوا ولا تشربوا وكان آزر يغضب ولا يفحم وكان إبراهيم ينصح لقومه وكان الناس يغضبون ولا يفحمون قال إبراهيم أنا أكسر الأصنام إذا ذهب الناس وحينئذ يفهم الناس وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
اس میں یہ دیکھیے تھوڑا سا لیسن ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیں بھی بصیرت، حکمت اور توحید پر نہ مضبوطی سے جم جانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے توحید کے اوپر نا کاربند تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد اور قوم کو بتوں کی اس طرح سے پرستش کرتے ہوئے دیکھا تو حیران ہوتے تھے، اور نرمی سے، بہت سافٹنس کے ساتھ سوالوں کے ذریعے انہیں سمجھانے لگے، بار بار ان کی توجہ اس بات پہ دلاتے کہ نہ تو یہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، مگر قوم اور والد دونوں ہی غصے میں آتے تھے ان کے اس طرح کے میسج کنوے کرنے پر، اور سمجھنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا کہ جب یہ لوگ جائیں گے تو میں بتوں کو توڑ دوں گا۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ یہ چیز لرننگ والی ہے کہ کم عمری میں بھی ان کے اندر حق بات کہنے کی جرت اور ہمت تھی، چاہے قوم ناراض ہو تو حق بات پر ڈٹ جانا اور پھر نرمی سے دوسروں کو سمجھانا ایک مومن کی صفت ہوا کرتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، بلکہ دلیل سے باتیں کرتے رہے جتنی اس کے اندر آئی ہیں۔ تو جب بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو ہمیں بھی بہت محبت اور بہت حکمت اور فہم کے ساتھ بات کو کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے بات نہیں ان سے کی، ڈائریکٹ ایسے بولا نہیں ہے کہ میں جو ہوں وہ ان کے سامنے نہیں کہا جب جائیں گے تو پھر میں بت توڑوں گا۔ تو اب بات یہ کہ دین کے راستے میں مخالفت آئے تو صبر اور استقامت ضروری ہے، اور مدد ہمیں بار بار اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ تو دوسروں کو نرمی سے سمجھانے کے لیے جب بھی زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو تو سوچنے پر مجبور کرنا چاہیے، ہمیں خود نرمی کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ایسے کوشچنز کرنے چاہیے کہ اگلا بندہ سوچ مجبور ہو۔ پھر دوسری بات ہے کہ یہ جو ہے اس میں عقیدے کی پختگی دکھائی گئی ہے بیسیکلی۔ تو ہمیں خود کو بھی سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فائدہ اور نقصان دیتا ہے، جن کے بت یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہمیں خود سوچ سمجھ سے کام لینا ہے، ہمیں اندھا دھند تقلید نہیں کرنی ہے اپنی آباء و اجداد کی، ٹھیک ہے؟ اور شرک کی کسی بھی فارم میں ہے نا، چاہے ظاہری ہو یا چھپی ہوئی، نفی ہمیں کرنی ہے، ہر طرح کے، ہر پہلو کے شرک سے ہمیں بچنا ہے۔ تو اگر کوئی بات ہماری نہیں مانتا تو ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ بہت سافٹلی اپنی بات کو کرتے رہنا ہے، چاہے وہ ہمارے اہل و عیال ہوں یا عزیز و اقارب ہوں، خیر خواہی نہیں جانی چاہیے ہاتھ سے۔ تو بیسیکلی ہر کوئی بات اتنی جلدی مانتا بھی نہیں ہے، لیکن مستقل مزاجی ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ انسان سافٹلی، نائسلی بات کنوے کرتا رہے۔ آج کل کے زمانے میں اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ یاد رکھیں کہ آج وہ بت نہیں ہیں جو تب تھے، لیکن آج پیسہ، شہرت، لوگوں کی ہیپینس کہ وہ ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، یا پھر یہ دیکھ لیں کہ اگر ہماری خواہشوں کے ایک ایک ہوتی ہے ہماری خواہش جو کہ آڑے آ جاتی ہے اللہ کی عبادت کے، تو یہ دیکھیں ہماری اگر مصروفیات، ہمیں نماز جب اذان ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی فیملی کے لیے اجنبی ہو جایا کرتے تھے، فوراً نماز پہ توجہ دیتے تھے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آس پاس کے بت کون سے ہیں، کیا وہ پیسہ ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ لوگوں کو خوش رکھنا ہے، یا موبائل وغیرہ تو نہیں، یا ہماری دوسری مصروفیات تو نہیں۔ یہ ہم نے خود پہچاننا ہے کہ ہمارے اسنام کیا ہے، ہمارے بت کیا، اور ہم نے ان کو کیسے توڑنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمیں، وہ کہتے ہیں نا اللہ سے ہمارا تعلق امید اور خوف کا ہے، اور سجدے میں انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ وہ توحید کے عقیدہ پہ کاربند تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توحید کی اصل روح کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔